اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام، اس خدائے لم یزل کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو۔ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خاں، نوحہ خاں، جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب۔ شاہد بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہد بھائی کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شاہد بھائی سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، آپ کی عزت افزائی آپ نے یاد فرمایا۔ شاہد بھائی اگر میں پوچھوں آپ سے کہ شاہد حسین بلتستانی عزاداری میں آپ کا پہلا قدم، پہلا نوحہ اپنا اسٹارٹ، تھوڑا سا آپ اپنے لفظوں میں آپ اسٹارٹ کریں گے؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس پلیٹ فارم کے توسط سے اور خاص طور پر آپ حسن ایاز بھائی تمام محبتوں کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمیشہ مجھ سمیت جتنے بھی ذاکرین عظام ہیں، بلکہ نہ کہ صرف ذاکرین بلکہ عزاداری سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سینئر نوحہ خاں ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، اور بلکہ جب میں نے آغاز کیا تو اس وقت آپ پراپر ایک نون نوحہ خان مانے جاتے تھے، اور آج بھی مولا نے آپ کو بڑی عزت دی ہوئی ہے، آپ کی کشادہ دلی ہے۔ اس وقت بھی آپ نے بڑی محبت فرمائی، اور پاکستان سے باہر بھی آپ کے ساتھ ایک سلسلہ عزاداری کا رہا، اور انہی محبتوں کو یاد رکھا ہوا ہے آپ نے۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں پھر سے پاکستان آیا ہوں، اور آپ نے محبت فرمائی ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین اور جتنے بھی لوگ اسے بعد میں بھی دیکھیں گے، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تحفہ یا علی مدد کا پیش کرتا ہوں۔ سوال آپ نے کیا کہ کب سے نوحہ خوانی شروع کی، تو ظاہری زندگی کی اگر بات کریں تو 13 سال کی عمر میں میں نے باقاعدہ انجمن میں نوحہ خوانی شروع کی۔ اچھا، میری والدہ سلام مرثیہ وغیرہ اپنی زبان، جو ہماری بلتستان کی زبان ہے، اس میں پڑھا کرتی تھی، اور والد صاحب میرے عالم دین تھے، دادا بھی عالم دین تھے اور چچا بھی، تو ایک علمی گھرانہ تھا۔ تو شروع سے روش جو تھی گھرانے کی وہ مذہبی اور دینی حوالے سے رہی، اور یہ سعادت جو نصیب ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلا جو کریڈٹ ہے وہ اجداد کی اور خاص طور پر والدین کی ریاضت ہے، کہ انہوں نے نہ جانے نماز پڑھ کر یا عزاداری کر کے نہ جانے کون سی نیکی کر کے کوئی دعا مانگی ہوگی، اس کے طفیل مولا نے ہمارے حصے میں یہ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن ایک نوکری ہمارے لیے مولا نے مختص فرمائی۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے، اور یقیناً یہ عزتیں حسن بھائی جو آپ کو مولا نے دی ہیں، ہمیں دی ہیں، اور جتنے بھی لوگوں کو مولا دے رہے ہیں، یہ یقیناً امام حسین کے حصے کی عزت ہے۔ اور کوئی بھی انسان اگر وہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ یہ عزت اسے دی جا رہی ہے تو اسے جاگ جانا چاہیے۔ جو شخص اپنے بزرگ کا احترام نہیں کرتا لیکن آپ کی اور میری بات آرام سے سن لیتا ہے، تو یہ یقیناً اس کے ذہن میں امام حسین کی کوئی عزت ہے، امام حسین سے کوئی پیار ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں عزت دے رہا ہے۔ یہ ہماری عزت نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ عزت مولا کی جو ہمیں امین سمجھ کے مولا نے دی ہوئی ہے۔ مولا ہمیں اس کو سنبھالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو 13 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر نوحہ خوانی شروع کی۔ والد صاحب حیات تھے اس وقت، میں نعت اسکول میں جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں نعت وغیرہ پڑھنا، اور نوحہ خوانی جو ہے ان کے انتقال کے بعد، کیونکہ 9 سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہوا، تو گھر میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اور پھر میرے بڑے بھائی جو ہیں، 2 بھائی جو نوحہ خوانی کرتے رہے، ایک ذاکر بھائی اور ایک حامد بھائی۔ اچھا جی، تو ان دونوں کو دیکھ کر اور والدہ کو اور ماموں وغیرہ کو دیکھ کر ایک انسپریشن تو تھی نوحہ خوانی کی۔ پھر انہوں نے اس کو حوصلہ افزائی کی میری، اور انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ میں باقاعدہ طور پر نوحہ پڑھوں۔ تو ابتدائی ادوار میں جو ہمارے ہاں سنگت کا ایک نظام ہوتا ہے نوحہ خوانی کرنے کا، جس میں بہت سارے لوگ ایک گروپ کی شکل میں نوحہ پڑھتے ہیں، تو ہم اسی طرح سے ایک جسے آپ گمنام نوحہ خوانی کہہ سکتے ہیں، جسے دنیا ظاہری طور پر جانتی نہیں، تو ہم دستہ انصار اکبریہ بلتستانیہ ہماری انجمن ہے،
تو وہاں سے میں نے اس درگاہ سے جو ایبیسینیا لائن بلتستانی محلہ کراچی میں مقیم ہے اور وہیں کی میری پیدائش اور وہیں میری تربیت ہوئی، تو وہاں سے میں نے اس کا آغاز کیا. اور جو مشہور کلام ہوا کرتے تھے مختلف سنگتوں کے، انجمن شباب المومنین ہو یا ہمارے حسن صادق صاحب ہوں، اس کے علاوہ لاہور کی جس طرح سے انجمنیں ہیں، انصر پارٹی ہے، راوی روڈ ہے، اور کٹری بابا کی سنگت ہے، چکوال پارٹی ہے، تو ان لوگوں کے نوحے ہم سنگت میں پڑھا کرتے تھے ماتمی انجمنوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر جسے آپ کہا جائے گا کہ میڈیا پر میں 2001 میں نے پہلا نوحہ استغاثہ جناب سیدہ کا، اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے یا زہرا، یہ میں نے پیش 2001 میں کیا، لیکن 1991 میں یہ میں نے کمپوز کیا تھا. بالکل جی میں اسی طرح بات تھا، اور اچھا کیا آپ نے کہ مطلب یہ ریکارڈ پہ ہونی چاہیے باتیں نا، تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ چلیں. جی. تو 2001 میں آیت اللہ خمینی صاحب کی برسی میں ایران گیا تھا. اچھا. اور زیارت کا بھی بہرحال بنیادی جو وجہ تھی وہ زیارت امام رضا اور معصومہ قم تھی، لیکن وہ موقع برسی کا تھا. تو اس میں ہم گئے تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی انسیت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہر جلوس میں، ہر مجلس میں یا زہرا کی صدا لگاتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں یا علی کی صدا زیادہ لگائی جاتی ہے. تو چونکہ میرے والد صاحب تو تھے نہیں، میں بہت ہی نزدیک تھا اپنی ماں سے، اور ماں کی محبت جو ہے وہ فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے. مجھے تھوڑی سی زیادہ انسیت تھی کیونکہ والد نہیں تھے. تو مجھے وہ خیال بہت خوبصورت لگا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جو اس سے استغاثہ کر رہی ہے، جو ایک خاتون ہے، ایک خاتون جنت ہے، اور جس کی دعا یہ سارے عزادار ہیں. تو وہ چیز مجھے میرے ذہن میں نقش ہو گئی اور میرے دل میں اتر گئی. تو وہیں پر ہی میں نے یہ 2 مصرے، اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی ہے جہاں سارا ہے یا زہرا، بس اتنا میں نے اس کو. جی ہاں، اس کا اظہار بالکل. آپ خود ماشاءاللہ ذکر حسین کرتے ہیں، خود نوحہ خائیں ماشاءاللہ، منقبت خائیں، تو آپ وہ فیلنگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز وہاں پر اس طرح سے بن گئی. پھر باقاعدہ طور پر دوستوں کے اصرار پر، اچھا کچھ دوست بڑے مہربان ہوتے ہیں اور کچھ ظالم ہوتے ہیں. ظالم دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ میں قابلیت نہیں ہوتی، لیکن عذرائے محبت وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ میں بھائی بڑی خوبیاں ہیں، آپ بہت قابل آدمی ہیں. جی ہاں. تو وہ کبھی کبھی وہ ظلم بھی کر دیتے ہیں، دوست خوش فہم بنا دیتے ہیں ایک نالائق آدمی کو. تو شاید میرے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. میں تھا تو بڑا نالائق، میرے دوست بڑے اچھے تھے، لیکن شاید بی بی نے میرے حصے میں یہ عزت میرے والدین کے طفیل، میرے بزرگوں کے طفیل لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے زبردستی مجھ سے یہ نوحہ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اور مظہر عابدی صاحب، اللہ ان کو ان کے زور قلم میں اضافہ فرمائیں، بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے عزاداری میں. اور ان کے پڑھے ہوئے نوحے ہر زبان زد عام ہیں. میرے بہت ہی محترم عرفان حیدر صاحب اور میرے بہت ہی بہترین اور دل کے قریب میرے دوست ہیں فرحان علی وارث صاحب. یہ 2 عمومی طور پر ان لوگوں نے جو ہے ان کے نوحے پڑھے اور پوری دنیا میں سنے گئے. تو میں نے مظہر بھائی سے یہ نوحہ کہلوایا اور پھر پڑھا. شاہد بھائی پہلی بار کی آپ فیلنگ بتائیں کہ دیکھیں پہلی بار یا زہرا کی آواز آئی. جی مطلب آپ تو خود پہلے کسی کے نوحے پڑھ لیتے، اچانک شہزادی نے آپ کو یقین ہی نہیں آیا، تو وہ فیلنگ کیا لگا آپ کو؟ کیا اچھا لگا ایک دم، یا آپ جیسے آج کل کا ہوتا ہے کہ سب نہیں لیکن آج کل کا ذرا سا ایک گلی میں ذرا سا کوئی نوحہ بچ جائے کو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہو گئے، ہم ہو گئے، ریاضتیں ہو نہ ہو، کہتے ہیں بس راتوں رات جو ہو گیا، وہ کہتے ہیں بابا یہ کون ہے. جی تو کیا آپ کے دل میں کوئی ایسی بات، کیا فیل ہوا آپ کو جب یا زہرا کی آوازیں چاروں طرف آنی شروع ہوئی؟ اچھا، آپ فرما رہے تھے نا شروع میں کہ کچھ وہ باتیں ہو جائیں جو شاید عام عوام تک اس کا پتہ نہیں ہوتا. آپ جیسے دوست اور جو کچھ قریبی لوگ ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے. بہرحال ایک بار پھر آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا. آپ آئے یہاں پر اور سچائی کے ماننے والے ہیں، حق کہنے والے ہیں، سننے والے ہیں. آپ بتائیے. آپ بس ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ہاں شب بیداری تھی، تو ہم اس شب بیداری کی تیاریاں بڑے دھوم دھام سے زور و شور سے کیا کرتے تھے. لائنز ایریا ایبیسینیا بلتستانی محلہ میں پیدائش تھی، تو گلیاں بھی بڑی تنگ تنگ ہیں. اور انجمن کی جب شب بیداری ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ چونا کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور گلیاں دھوئی جاتی ہیں، بارگاہ کی فرش وغیرہ یہ سب کچھ. تو ہم اسی مصروفیت میں ہی رہتے تھے.
تو چونکہ ہم نوحہ پڑھتے تھے تو ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ جو انجمنیں آئیں گی آپ نے انہیں ریسیو کرنا ہے اور آپ نے ان کو جو ہے نا بٹھانا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ کیا کھایا کیا پیا. تو بطور میزبان ایک فیس کے طور پہ ہمیں ذمہ داری ملی. اچھا ہوا کچھ یوں کہ ہم نے جو ہے, میں شاید تھوڑا سا اور پیچھے چلا گیا ہوں آپ کی دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو اس نوحے میں ہم وہاں پر جو شب بیداری ہوئی اس میں گیپ آ گیا, جو ایک جو گیپ آ جاتا ہے. اچھا جو پرانے زمانے کی شب بیداریاں سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا گیپ آئے گا کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ انجمن ابھی راستے میں ہے اور بھائی یہ گیپ فل کرنا ہے. تو یہ تو بڑا اچھا نہیں ہوگا کہ فلاں کی شب بیداری میں گیپ آ گیا. جی ایک ایپ سمجھا جاتا تھا نا کہ گیپ آ گیا. تو وہ گیپ فل ان دا بلینکس پر کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو جو آدمی نظر آیا اس کا نام شاہد بلتستانی تھا. کہ بھائی اب گیپ آ گیا, آپ کوئی نوحہ پڑھ دیں. جی ان کے مولا جو چلے گئے ان کے درجات بلند جو ہیں وہ سلامت رہے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے میں نے ایک نوحہ پڑھا. تو وہ خان تصدق خان صاحب کی سنگت ہے, اس کا ایک نوحہ ہے. اختر لاہوری صاحب بڑے سینئر ہمارے شاعر اور کمپوزر ہیں, مولا انہیں سلامت رکھے. ان کا نوحہ تھا جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں تم. تو وہ نوحہ جب میں نے پڑھا اور اس کے بعد پھر حسن صادق صاحب کا ایک نوحہ پڑھا, بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے. تو اب وہ جو انجمن آئی ہوئی تھی اس نے فرمائش کر کے مجھ سے دوسرا نوحہ بھی پڑھوا دیا. تو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ یار میں کچھ پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ ہم تو سنگت میں پڑھتے تھے. بس وہ دن تھا. اس کے بعد اگر آپ نے بریک پر جانا ہے تو مجھے روک دیجئے, ہم بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کر لیں گے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں سمجھتا ہوں ان معاملات کو. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ بریک پہ جائیں گے نا تو لوگ جائیں گے نہیں کہیں, کیونکہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ کی گفتگو میرے خیال سے شاید کبھی کسی چینل پہ اس طرح کی آپ نے گفتگو نہیں کی, تو آپ بولتے ہیں تاکہ لوگ کہیں جائیں نہ. چلیے اب آپ لوگ جو ہے میری خوش قسمتی ہے اور آپ کی بد نصیبی ہے, آپ لوگ پھنس تو گئے ہیں ٹی وی کے آگے, تو تھوڑا سا اور برداشت کر لیجئے. میں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. ناظرین, بریک سے جانے سے پہلے شاہد حسین بلتستانی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آئیے ہم اس گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. جی شاہد بھائی, آپ پھر انجمن کا بتا رہے تھے, آپ نے نوحہ پڑھا, پھر بڑا پذیرائی ملی آپ کو. جی ہاں, وہ ایک نوحہ پڑھنا تھا لیکن ایک نوحہ ختم ہونے سے پہلے انجمن آ گئی. تو انجمن کے لوگ تھے وہ عزادار تھے مولا کے بڑے, اور انہیں شاید اچھا لگا کہ ایک نوجوان ایک نوحہ پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے, اس میں سے ایک جو صاحب تھے بزرگ, انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا پڑھ رہے ہو, ایک نوحہ اور پڑھ دو. اچھا. تو ہم نے پھر حسن صادق صاحب کا جو ہے نوحہ بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے وہ پڑھ دیا. اچھا وہ پڑھنے کے بعد حسن بھائی ایسا ہوا کہ محلے میں جو دیگر احباب تھے, جیسے قریبی دوستوں کو تو اندازہ ہوتا ہی ہے, دیگر لوگوں کو بھی تھوڑا سا احساس ہونے لگا کہ یار یہ تو مناسب آواز ہے اور اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے. تو راشد سمیع صاحب جو ہوتے ہیں ملکہ بلتستانی صاحبہ, ہماری بہت ہی محترم اور ہماری محسنہ ہیں, اور راشد بھائی خود ہمارے محسن ہیں. اور وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ ایک اچھا موقع ہے ان تمام باتوں کو سامنے لانے کا, اور یہ امانت ہے ساری باتیں ہمارے پاس, ان کی عزت ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں. تو راشد بھائی نے وہ نوحہ میرا جب سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاید تم مجھ سے ذرا ملو, مجھے تم سے کام ہے. تو میں راشد بھائی کے گھر چلا گیا, انہوں نے مجھے بلوایا گھر. اچھا اس وقت وہ پی ٹی وی پر ایک سیریل کر رہے تھے, ان کا تھیم یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک غزل پر ایک ایپیسوڈ کا ڈرامہ ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے, میں نے پہلی بار تمہیں اس طرح سنا ہے, تو ایک کوئی بھی ایک غزل تم اس کا تعین کر لو اور اس پر جو ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے ایک اچھا کام کیا کہ ان کا پروفیشن ڈرامہ بنانا تھا. تو انہوں نے یہی سوچا کہ ایک اچھی آواز ہے, ان کے بقول کہ وہ سامنے آ جائے گی. تو اچھا میں بڑا ایکسائٹڈ ہوا, ظاہر سی بات ہے میرے لیے ایک بڑی بات تھی. ایک عجیب سی جنگ جو ہے وہ دل اور دماغ کی چلنا شروع ہو گئی, یا جسے میں کہوں روح اور جسم کی جنگ شروع ہو گئی, یا مادیت کی اور روحانیت کی جنگ شروع ہو گئی. بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک طرف ذہن کہہ رہا ہے کہ دیکھو پی ٹی وی پہ آ جاؤ گے, بہت مشہور ہو جاؤ گے اور ایک سٹار بن جاؤ گے, اور موقع ملیں گے. اور روح یہ کہنے لگی کہ نہیں شاہد صاحب, آپ جو ہیں یار آپ عالم دین کے بیٹے ہیں, ایک بڑی دیندار آپ کی والدہ ذاکرہ ہے, یہ سب جی, کہ یہ کیسے ہوگا, یا اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے, کیا منہ دکھائیں گے, والدین کس طرح پریشان ہو جائیں گے, ابا نے پوری زندگی خدمت دین میں گزار دی, کیسے کریں گے. تو بہرحال میں نے بڑی مشکلوں سے جب یہ کنکلوڈ یہ کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا,
تو میں نے راشد بھائی کا شکریہ ادا کیا, اللہ ان کو زندگی دے. ان کی بڑی دینی خدمات بھی ہیں بالکل بالکل. اور بڑے انسان دوست اور بڑے رحم دل انسان ہیں. تو میں نے ان سے پھر میں نے کہا بڑے بھائی, میں پیار سے انہیں بگ بی کہتا ہوں, اچھا. میں نے کہا بڑے بھائی مجھے جو ہے وہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں نوحہ پڑھوں گا. نہیں بلکہ میں نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس آواز کا کیا کرو گے, ہاں بالکل, کہ اللہ نے تمہیں نوازا, اس کا سوچا ہوا ہے آپ نے کیا کرو گے؟ ایسی آفر تو کسی کو مل جائے گا, جی. مطلب اس وقت مل گئی آپ کو تو. جی. تو میں نے کہا کہ راشد بھائی میری اماں کو بڑا شوق ہے کہ میں مولا کا ذکر کروں. اچھا اس پر ہم ایک الگ گفتگو کریں گے والدین پر, تو پھر میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں. تو میں نے کہا میری والدہ کو بہت شوق ہے, میری اماں جو ہے وہ چاہتی ہے میں ذکر حسین کروں, تو اگر مجھے موقع ملا اور وسائل اللہ نے دیے تو میں مولا کے ذکر میں یہ آواز وقف کر دوں گا. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ارادہ بنے مجھے ضرور بتانا, جو بھی اخراجات ہوں گے جس طرح سے بھی ہوں گے میں اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کروں گا. یہ بڑا اچھا ایک بیک سپورٹ آپ کو مل گئی ہے. جی. اور پھر اسی اگلے ہی سال ہمارے دوست احباب تھے, جس میں اب آپ لوگ تو نہیں جانتے لیکن یہ ان کا حصہ ہے, سید محسن رضوی ہیں, جعفر درویش ہیں. تو اس طرح کے کچھ دوستوں نے مجھے انکریج کیا کہ بھائی آپ کو کرنا چاہیے. تو ہم نے کیا, راشد بھائی نے بھی اپنا اس میں, اللہ ان کے رزق میں برکت دیں, اور دی برکت اللہ نے, انہوں نے اس میں حصہ اپنا شامل کیا. اور پھر یا زہرا یا زہرا یا زہرا پوری دنیا میں وہ سلسلہ چلا. اور پھر اس کے اگلے سال میرے بہت اچھے بھائی ہیں عرفان حیدر صاحب, وہ ان کو بھی اچھا لگا اور وہ متاثر ہوئے اس نوحے سے, اور پھر انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس کو پڑھوں. تو اگلے سال میرے 2001 میں نے پڑھا. لیکن میرے ساتھ ہوا یہ کہ شاید بی بی کو منظور ایسے تھا کہ وہ کیسٹ ریلیز پراپر البم نہیں ہو سکا. عرفان صاحب کا جو ہے وہ ایک نون ایک نام تھا, وہ مجھ سے بہت پہلے فیلڈ میں تھے, ان کو لوگ جانتے تھے. تو ایک بہت اچھی کمپنی سے ان کا ریلیز ہوا البم 2002 میں. 2001 میں جب میرا نوحہ ریلیز ہوا تو وہ بہت لمیٹڈ لوگوں تک پہنچ سکا. لیکن چونکہ آپ میڈیا کو سمجھتے ہیں, جب ایک نیا ٹیلنٹ آتا ہے تو جو خواص ہوتی ہے میڈیا کی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے, پبلک کو بعد میں پتہ چلتا ہے. جی ہاں. تو چونکہ جو خواص تھے انہیں پتہ تھا, اختر جعفری صاحب نے بھی اپنا حصہ اس میں شامل کیا تھا, تو خواص تک تو بات پہنچ گئی اور ہماری کمیونٹی تک بھی پہنچ گئی, بلتستان گلگت والوں تک. لیکن عمومی طور پر یہ نوحہ سامنے میرے ذریعے سے نہ آ سکا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگلے سال عرفان صاحب نے پڑھا, اور چونکہ وہ ایک اسٹیبلش نام تھا, اور جب انہوں نے پڑھا تو ان کے پاس آلریڈی ایک بڑی آڈینس تھی, اور وہ نوحہ بہت جلدی جو ہے عوام الناس تک پہنچ گیا. تو جس کا فائدہ انہیں بھی ہوا اور کسی حد تک اس کا فائدہ مجھے بھی ہوا. اچھا سچی باتیں ہو رہی تو واقعہ میں آپ کو اس کا ایک یہ تو واقعہ آپ نے وہ بتایا جو آپ کو یاد تھا. اب اس واقعے کو ہم نے کیسے دیکھا کہ آپ میرے خیال سے 8 ربیع الاول کا جلوس تھا یا کچھ تھا, تو میں اور عرفان اعظم لوگ کہیں سے گزر رہے تھے, تو آپ ٹھیلے پہ کہیں کھڑے مارٹن روڈ کے مبارکہ کے باہر سامنے بالکل ٹھیک ہے اسٹول پہ کھڑا ہوا تھا میں. جی جی جی, گولڈن میموریز ہیں, صحیح بات ہے. تو میں نے کہا عرفان یہ بڑا بھائی کوئی یہ کون ہے, مطلب اتنی ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا لیکن سننے والوں کو پتا ہے, اتنی اچھی آواز ایک دم, اور ہم بڑا حیران ہوئے. ہم نے کہا یار یہ بڑی زبردست آواز ہے. تو واقعتاً عادل گھرانہ جو ہے نا, اچھا عادل کوئی نہیں کرتا ہے. اس وقت مجھے آپ کا ایک نیا روپ نظر آیا کہ اس پوزیشن پہ آ کے جب مولانا آپ کو اتنی شہرت دیے, اتنے عزیزداروں کا پیار آپ کے پاس موجود ہے, آج بھی آپ کو وہ پہلے دن کے لوگوں کے نام یاد تھے. یہ ناظرین یہ میسج نہیں ہے تو کیا ہے کہ شاید بلتستانی صاحب کو اگر یہ کہتے تو بغیر نام لیے کوئی ہڈن کر کے بات نکل جاتا, لیکن انہوں نے اپنے تمام لوگوں کے نام لیے. تو خدا کے لیے آپ کسی کا نام مت چھپایا کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے یا آپ کے سرپرستی کر رہا ہے تو آپ اس کا نام لیں. آج آپ کسی کے نام کو ہڈن کرو گے تو کل آپ کا نام بھی کوئی ہڈن کر دے گا. شاید بھائی کلام کا بہت دل چاہ رہا ہے. جی جی, اگر آپ دیکھیں تھوڑے سنا دیں, کیونکہ فرمائشیں ہمارے پاس کافی ہوں گی. جی ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اپنی مرضی کا تو یا میں بلکہ میرے نہیں بلکہ پوری قوم کے بہت بڑے محسن تھے, اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ مولا کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک نعمت تھے, استاد سبط جعفر شہید. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تو میری روح کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جس طرح مولا کا فرمان ہے کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ اولاد صالح ہے, اور بزرگ اور استاد جو ہیں وہ والدین کی جگہ ہی ہوتے ہیں, اور وہ استاد
سبت جعفر تو میں کہوں گا تمام ذاکرین اور شعراء کے جو ہے وہ والد کی طرح تھے، اور مولا نے اتنی بڑی سند شہادت کی بخشی، تو میری یہ اپنی ذاتی خواہش ہوگی کہ میں آغاز کلام جو ہے وہ سبت جعفر صاحب کا میں کلام پیش کروں. ایک شعر پڑھ لیں گے. میں خود ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ گفتگو پر انحصار زیادہ کیا جائے، لیکن اگر ہم نے آپ سے پڑھوایا نہیں نا تو پھر وہ لوگوں کے آپ کو بتانا ہے کہ دیکھیے سننے والے کے الگ الگ، کوئی آپ سے باتیں سننا چاہ رہا ہے آپ کی، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے ایک آدھ کلام تو پڑھنا چاہیے تھا. چلے میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور جتنے سامعین ناظرین، خاص طور پر میرے جو بزرگ علماء، شعراء، خطباء، سادات عظام جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب کی اجازت سے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. کیا کہنے. اچھا ایک بات، میں ابھی 21 رمضان کی میرے بھائی نے اپنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، بھائی فرحان علی وارث مجھے مدعو کیا ایک پروگرام میں. وہاں ایک بات میں نے وہاں اس کلام کو شروع کرتے ہوئے کہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایک بات رجسٹرڈ ہو جائے، لوگ سمجھیں اس بات کو کہ اتنا بڑا مصرع استاد نے لکھا کیوں کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے. بظاہر تو شرک لگتا ہے کہ ہم خدا کو پکار رہے ہیں اور علی آ گئے، تو کیا علی اللہ ہے؟ نہیں. میں اس کی توجیہ پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ کمال خدا کا تقاضا ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مسکرا نہیں سکتا، وہ رو نہیں سکتا، کیفیات سے بری ہے، جسم سے بری ہے، لیکن اس نے انسان کی ہدایت بھی کرنی ہے. تو یہ اس کے کمال کا تقاضا تھا کہ وہ بنی نوع انسان تک اس نور کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا جو اس کا حقیقی نور ہے. اور اس طرف بشریت کی یہ مجبوری ہے، وہ اتنی مادیت میں غلطاں ہے، اتنی کثیف ہے بشریت کہ وہ اللہ کے لطیف نور کا ادراک نہیں کر سکتی تھی. تو اس رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے امت وسطیٰ کو خلق کیا، جسے ہم انبیاء اور معصومین کہتے ہیں. تو جب آپ یا اللہ مدد کہیں گے اور اللہ اسے قبول کر لے گا تو مدد کرنے کے لیے علی کو ہی بھیجا جائے گا. تو یا اللہ مدد کا دوسرا مطلب ہے یا علی مدد. تو میں پیش کرتا ہوں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تو زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. تو موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، آ گئی. اور ایک پیغام، یہ کلیجہ، یہ جگر، یہ ہمت، یہ کردار ہمارے استاد کا ہی تھا کہ اتنا نازک پیغام اتنی خوبصورتی سے پہنچایا کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا یہ مثل فدق ہے گناہ. اچھا استاد کہا کرتے تھے کہ اس شعر میں وہ خالی شامل نہیں ہے جو اپنی آمدنی میں سے خمس نہیں دے رہا، بلکہ وہ بھی شامل ہے کہ جس تک پہنچایا جا رہا ہے مگر وہ حقدار تک نہیں پہنچا رہا. تو وہ دونوں برابر ہی ہیں. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا یہ مثل فدق ہے گناہ. تو حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب
تبرا سنا تو ہنسی آ گئی، جب تبرا سنا تو ہنسی آ گئی۔ اور ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں حسن بھائی، اور جتنے بھی لوگ بیک سٹیج یا آف کیمرہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو رہا ہے، اور جس وسیلے سے میں یہاں پہنچا ہوں، خاص طور پر میرے بھائی فرحان علی وارث صاحب جو رابطے کا ذریعہ بنے اس پروگرام کے لیے، انہیں بھی میں شامل کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں کہ جبرائیل اور قمبر پا کیا منحصر، ارے در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حسن بھائی، لوگ سمجھتے ہیں حسن بھائی کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو مولا کا ذکر کر رہے ہیں، بات یہ نہیں ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ نظر ہے مولا حسین کی ہم پر۔ یہ جتنے بھی ذاکرین شعراء اور عزاداری میں مصروف لوگ نظر آ رہے ہیں نا ناظرین، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے مولا کی دعا کے طفیل اور اپنے ارادے کے طفیل اس بات کا ارادہ کیا، اور بائی چوائس عزادار ہیں، صرف دعا سے نہیں ہے بلکہ دعا کے ساتھ ارادہ بھی ہے۔ تو یہ کرم ہے مولا کا، اور ان کی یہ ہمت ہے، اور یہ ان کی محنت ہے کہ عزاداری ہو رہی ہے۔ میں شعر اسی تناظر میں سنیے گا کہ جبرائیل اور قمبر پا کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، کہ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، ارے راس جس کو تیری نوکری آ گئی، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ اور آخری شعر کہ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، ارے سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ شاہد بھائی مزے آ گئے، مولا شہزادی کونین آپ کی آواز میں، اور یہی مٹھاس، یہی سوز، یہ بڑا اچھا تھا۔ اچھا شاہد بھائی، ابھی میں نے کچھ دنوں مجھے میسیج میں نے دیکھا، میں نے ایک وہ میں چاہتا وہ نیوز آپ بتائیے، 313 یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کوئی آپ نے کچھ آپ کا خود کا سلسلہ ہے یہ، یا کوئی ادارہ ہے، یہ کیا ہے؟ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اچھا، یہ اصل میں امریکہ میں آپ جانتے 10 سال میرا قیام رہا، اور پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ انسان سمجھ نہیں سکتا، پھر اللہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے کچھ مواقع پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں کیوں آیا یہاں پر۔ تو 10 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا حسن بھائی، اور چونکہ ہم آرام سے بیٹھنے والی مخلوق تو ہے نہیں، عزادار ہیں، تو ہم نے جہاں جانا ہے ذکر حسین کرنا ہے اور مقصد حسین بتانا ہے۔ تو وہاں پر کچھ ہم خیال لوگ، کچھ اچھے دوست مل گئے، جس میں سب سے پہلے اور سب سے اہم ترین جو شخصیت ہے ان کا نام ہے سید محسن رضوی صاحب، ورجینیا میں ان کا قیام ہے۔ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے محسن ہیں، ہمیشہ اچھا مشورہ دیا، اچھی باتیں بتائیں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے۔ تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس آرگنائزیشن کا وہاں پر اہتمام کیا، 313 فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے نام سے۔ اب چونکہ وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے، اور میں وہاں میں نے تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر وہاں میں ایک آئی ٹی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے کاگنیزنٹ ٹیکنالوجیز، اس میں ایز اے سینئر اینالسٹ وہاں پر میں نے جاب بھی کی، پچھلے 7-8 سال وہاں جاب کی۔ تو ایک ایکسپوجر ملا، ایک نیا رخ دیکھنے کو ملا، دنیا میں دیکھنے کو ملی کہ دنیا کہاں تک ہے۔ تو کوشش کی کہ شاید اس بات کو سمجھا کہ شاید مولا نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ امام زمانہ کون ہے، مولا کون ہے۔ تو ان کے مزاج میں رہتے ہوئے، جس طرح انبیاء کو اللہ نے
اقوام پر بھیجا تو انبیاء نے ان اقوام کے مزاج پر رہ کر کام. امیر خسرو جب ہندوستان آئے تو انہوں نے قوالی کو فروغ دینا شروع کیا, شاعری کو فروغ دینا شروع کیا, کیونکہ یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ موسیقی کے دل دادا تھے, شاعری کے دل دادا تھے, تو امیر خسرو نے قوالی کا آغاز کیا. تو ہم انہی صوفیاء کرام, علماء کرام, عرفاء کی تاثیر میں, ان کی بلکہ ان کی تقلید میں, ان کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ یہاں کا جو مزاج ہے اس میں رہتے ہوئے کیسے کام کیا جائے. تو بین المذاہب انڈرسٹینڈنگ, جسے انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ہم نے وہاں کام شروع کیا, اور کرسمس کے حوالے سے ہم نے کچھ پروگرامز کیے کہ تاکہ جی کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں, ہمارے نبی ہیں, اور ہم جو ہیں منتظر ہیں حضرت عیسیٰ کے, وہ تشریف لائیں گے اور پھر وہ ہمارے امام زمانہ کی بیعت فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ کی ہمارے یہاں کیا اہمیت ہے اس پر ہم نے وہاں پر کام شروع کیا. پھر ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اتحاد بین المومنین کے حوالے سے وہاں کام کیا, جس کا آغاز 2010 میں ہم نے ایام فاطمیہ کے ذریعے قم کی مقدس سرزمین پر شروع کیا تھا. تو وہ وہاں کا مزاج تھا, اس کو اس طریقے سے ہم نے شروع کیا تھا. اور آج الحمدللہ دیکھیے میرے ہمکار اس میں میرے برادران میر حسن میر صاحب, میر تکلم صاحب, علامہ علی عباس صاحب, حسنین اکبر صاحب, میر سجاد ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ شامل ہو گئے. جی ہاں ماشاءاللہ, وہ بھی اب یہ سارے لوگ اس میں شامل ہوئے, اور ہماری سرپرستی فرمائی ہمارے شہید استاد بزرگوار سبت جعفر صاحب نے, اور پھر قوم کے کچھ علماء ہمیں مل گئے, اور پھر ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے وہ کام شروع کیا. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 313 فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے وہاں کام شروع کیا. اور دیکھیے غدیر کا حسن بھائی ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے, بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر جو ہے وہ امام علی کے ساتھ ہی صرف منسوب ہے, جبکہ غدیر جو ہے وہ اعلان ولایت کا موقع ہے کہ رسول خدا نے اللہ کی اور اپنی ولایت کو علی کی ولایت سے منسوب کرتے ہوئے بتایا, من کنت مولاہو فہذا علی مولا. اب یہ مولا جناب رسول خدا نے کسی کمرے میں نہیں کیا, کھلے میدان میں کیا. کمرے میں تو سازشیں ہوئی تھی سقیفہ کی, ٹھیک ہے جی. ولایت کا اعلان تو کھلے آسمان کے نیچے اور کھلے میدان میں ہوا تھا. ببانگ دول رسول نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاضل جناب سب کو جمع کیا 3 دن تک. سر منڈوالو 3 دن تک یہاں کھڑے رہو. چوک پہ پالان کا ممبر بنایا گیا. رسول نے فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے, جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا جائے. بہرحال یہ خود ایک اپنے آپ میں ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہے, لیکن ہمارا مقصد 313 پر بات کرنا ہے, تو پھر کبھی کسی نشست میں اس پر بات کریں گے کہ اس کا کیا علت تھی, کیا تھی. لیکن بہرحال تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اعلان ولایت ہے, اور وارث ولایت جو ہیں وہ اس وقت سرکار ولی العصر امام مہدی علیہ السلام, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو غدیر کے وارث موجود ہیں, ہمارے امام غیبت میں ہیں, اور یہ ولایت جو علی کی ہے وہی ولایت ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی ہے. تو ہم نے اسے امام زمانہ سے منسوب کر کے پبلک میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور چونکہ بشریت چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, ہر انسان چاہے وہ خدا کو بھی نہ مانتا ہو, یہ بات میں وہاں رہنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں, شاید جب ہم یہاں رہتے تھے ہمیں اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. چاہے خدا کو بھی نہ, میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو خدا کو بھی نہیں مانتے, مگر ان کے یہاں بھی حسن بھائی ایک امید ہے کہ ایک دن سب اچھا ہو جائے گا, کوئی آئے گا, یہ سب ایک دن ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ یعنی کہ امید ایک ایسی چیز ہے جو ہر مذہب میں, ایون غیر مذہب لوگوں میں بھی کامن ہے. کیا کہنے, بالکل, چاہے کوئی عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو یا غیر مذہب ہو, ایک ایسی جناب امید ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر سب کا عقیدہ ہے. تو ہم نے پھر غدیر کو یوم امید کے نام سے, یار کتنا خوبصورت جملہ انتخاب کیا یوم امید کے طور پہ پیش کیا. یوم امید, غدیر یوم امید. انگریزی میں اسے ہم نے کہا غدیر دا ڈے آف ہوپ, یعنی کہ آج وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں, نہ مانے امام زمانہ کو, نہ مانے حضرت عیسیٰ کو, مگر وہ کم از کم لوگ سارے جمع ہو جائیں کہ جو یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک دن سب اچھا ہو جائے گا. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس کے انتظار میں ہیں, آپ جس کے بھی انتظار میں, لیکن آج ہم اس امید کے عنوان سے کم از کم ایک ہو جائیں اور امید کے عنوان سے اس دن کو منائیں. تو اس طرح سے ہم نے 5 مختلف حسن بھائی پروگرامز کیے, 4 تقریباً. ایک پہلا نیو یارک مینہٹن, ایک بہت بڑی دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے, پبلک پلیس ہے, وہاں کیا.
اس کے بعد ہم نے اسے واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کے باہر کیا. اچھا جی بڑی مشکل سے اس کی پرمیشن ملی. جناب عادل بھائی ہمارے میری لینڈ میں ہوتے ہیں ادارہ جعفریہ میں, ان کی مہربانی, انہوں نے بڑی کوشش کی. اور وسیم صاحب ہمارے ورجینیا میں ہوتے ہیں. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ہوا. پھر ہمارے صابر بھائی ہیں, زاہد بھائی ہیں, اور ساجد بھائی اٹلانٹا میں, بہت سارے لوگ ہیں, اشر بھائی ہیں. حالانکہ بڑا کام ہے, ایک ٹیم تو ہوتی ہے نا پوری. جی ہاں, ان سب کی محنتیں اس میں شامل ہوئیں. اور پھر وائٹ ہاؤس کے باہر ہم نے غدیر کا پروگرام کیا. کیا تاریخی اور حسن بھائی سب سے اچھی بات اس میں کیا ہوئی کہ مالک اشتر کو مولا علی نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ لیڈر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. تو ہم نے وہ خط انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس خط میں امام علی نے کہیں بھی اسلام کا ذکر نہیں کیا, دین خدا کا ذکر نہیں کیا, بلکہ صرف یہ بتایا کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہر مذہب کا آدمی اس کو اطلاق کر سکے, سیکھ سکے. تو ہم نے اس خط کا انگریزی ترجمہ کیا اور وائٹ ہاؤس کے ریپریزنٹیٹیو کے ہاتھ میں اس کو حوالے کیا اور کہا کہ یہ مذہب محمد و آل محمد کے اور امام زمانہ کے منتظرین کی جانب سے یہ پیغام ہے آپ کو کہ ایسا ہونا چاہیے لیڈر, اور ہم جس کے انتظار میں ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ وہاں پر ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اور پھر پاکستان آئے تو یہ کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی تھیں, تو پھر ہم نے یہاں پر 2 چھوٹے پروجیکٹ شروع کیے. ایک شکریہ پروگرام شروع کیا اور ایک ڈس انفیکٹنٹ سپریز ہم نے, چونکہ گورنمنٹ کی SOPs تھی کہ مجمع جہاں پر ہو وہاں پر سپرے وغیرہ کیا جائے, تو ہم نے 20 سے 25 تقریباً اداروں کو, بارگاہوں کو, مساجد کو اور دیگر. اچھی بات ہے. تو دیکھیں شہزادی نے, بیوی نے اس آپ کو شہرت اور آپ کی آواز کی رینج اس لیے بڑھائی ہو کہ تاکہ اس سے کوئی کام لینا چاہ رہے ہو مولا, ہے نا. تو اگر آپ نے وہ بات نہیں سمجھے انسان, تو پھر زندگی فضول ہے پھر, کہ اتنے لوگوں میں آپ کو ہی چنا گیا, یا اتنے لوگوں میں دیگر جو شہرت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو چنا جاتا ہے نا مطلب. پھر وہ اگر انہیں ڈیوٹی نہیں دی تو پھر وہ ان کی مطلب وہ ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں. وہ یہ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ مبالغہ رائے نہ ہوگی کہ مجھے ہی نہ چنا, بلکہ آپ کو بھی مولا نے آج چنا اس کام کے لیے, کہ اس کام کو بڑھانے کے لیے آپ کو بھی اللہ نے, مولا نے ایک وسیلہ بنایا, اور آج نے آپ مجھے عزت دی ہے, مجھے بلایا, اور آپ کے لائق ہیں, کیونکہ جس کو مولا عزت دے رہے ہیں اس کو ہمارے اور آپ پہ واجب ہے کہ ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. شاہد بھائی گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سلسلہ ایسا ہے کہ, لیکن آپ پرومس کریں کہ آپ ہماری ابھی دیگر پروگراموں میں آپ ہمارے ساتھ جب بھی فرصت ہو, اگر بہت زیادہ فرصت اگر آپ نہیں نکال پائے تو پھر میں تھوڑا سا اپنے تعلقات استعمال کروں گا. ماشاء اللہ آپ کو کسی تعلق کی ضرورت نہیں حسن بھائی, آپ میرے بہت عزیز بھائی ہیں, مولا کے ذاکر ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے, اور جاتے جاتے کوئی ایک ایسا, کیونکہ بہت اچھی آپ گفتگو کرتے ہیں, کوئی میسیج ایسا کہ انوکھا میسیج لگے, بچہ سمجھ جائے. جیسے چھوٹے بچے کو آپ سمجھاتے ہیں نا, اس طرح سمجھائیں گے تو بچہ کا بدک جاتا ہے کہ نہیں میں تو یہی لوں گا. آپ کا سمجھانے کا اسٹائل اچھا ہے, کوئی لفظ اچھے آپ چنا رہے ہیں, تو آپ کو بتائیں. جونیئر جو ہے نا ایک دم آتے ہی جیسے اس کو پہلی آواز آئی وہ کہتا ہے کہ میں ہو گیا نوح خان, ہو گیا, یا کوئی بھی فیلڈ ہو. کیا بیتتی ہے آپ پہ, ایک لفظ میں بتائیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے بھائی, جلدی سفر طے ہو جائے گا. سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میں اس آواز کا استعمال امام حسین کو ہدیہ کر کے کیوں کر رہا ہوں. میں کوئی اور کام بھی تو کر سکتا تھا, میں دنیاوی کسی کام میں چلا جاتا. جب میں نے یہ طے کر لیا اور بیوی نے مجھے توفیق بھی دے دی کہ اب میں امام حسین کو یہ آواز وقف کروں گا, تو پھر مجھے اس کے حدود کا, اس کے پروٹوکول کا پتہ ہونا چاہیے. امام علی علیہ السلام سے اصحاب نے آ کے پوچھا کہ مولا آپ علم کا دروازہ ہیں, آپ سب سے بڑے شجاع ہیں, آپ رسول کے وصی ہیں, لیکن آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں میں اتنا انتشار کیوں ہے اور اتنی زیادہ خرابیاں کیوں ہو رہی ہیں, جبکہ دوسری طرف جو بندہ ہے وہ وصی بھی نہیں ہے رسول کا, مگر اتنا چالاک اور اتنا تیز ہے کہ ترقی پر ترقی ہوتی جا رہی ہے, فتوحات ہوں گی ان کے دور میں. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ہوں اللہ کا ولی, میں ہوں سفیر خدا, میری کچھ حدود ہیں, میری کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, میں سب نہیں کر سکتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں کرنی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں, جبکہ دوسرے آدمی کے پاس یہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اس کا جو دل میں آئے وہ کرے گا. تو اب ذاکر حسین
جب آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا تو پھر آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں. پہلے تو ان باؤنڈریز کا تعین انسان کرے, والدین سے سیکھے, اساتذہ سے سیکھے, نہیں سیکھ سکتا تو پھر اپنے سینئر سے آ کے سیکھے. حسن بھائی, بہت سارے لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں شاہد بھائی آپ بڑی اچھی کمپوزیشنز بناتے ہیں, آپ تو راگ راگنیاں بھی جانتے ہوں گے, آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا راگ راگنیوں کے بارے میں بتائیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ راگ راگنیوں پر بات کرنے کی تو میری اوقات نہیں ہے, میرا علم بالکل بھی نہیں ہے. ہاں میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ذاکر حسین کیسا ہونا چاہیے. کیا بات ہے, اس حوالے سے اس حوالے سے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. تو ذکر حسین جب آپ نے کرنا ہے نا, بچوں سے بات کر رہا ہوں, تو بیٹا پہلے یہ طے کر لو کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو, کیا آپ نہیں کر سکتے ہو اور کیا آپ کو کرنا ہے. جب یہ طے ہو جائے گا تو سارے راستے آپ کے صاف ہوتے چلے جائیں گے, خود سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو غلط ہے اور کیا کر رہا ہوں تو صحیح ہے. ایک اس پر حسن بھائی یہ ایک بڑا اپنے آپ میں ایک جو ہے ایک موضوع ہے. افسوس کے ساتھ آج کل جو ہمارے بچے ہیں, چھوٹے لڑکے آ رہے ہیں, وہ محنت نہیں کر رہے, اور بہت سارے اساتذہ کے سینئرز کے پڑھے ہوئے کلام ہیں وہ نہیں پڑھ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ نیا پڑھوں. اچھی بات ہے, نیا پڑھنا چاہیے, اگر آپ کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے. پڑھ دیا تو بس خود پڑھ دیا, پوچھنا کوئی ایسی. جی ہاں, وہ تو بہرحال وہ تو ایک الگ ہی ایک معاملہ ہے. لیکن چلیں, اگر آپ کو نیا پڑھ کے موٹیویشن ملتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. والدین بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے کی اپنی ایک پہچان بنے. لیکن والدین سے میری گزارش ہے کہ خدا را کسی سینئر, کسی ڈھنگ کے کسی آدمی, کسی شاعر کے پاس اسے بٹھائیے, اسے میر انیس, مرزا دبیر, غالب اور میر تقی میر کے کچھ اشعار بند یاد کروائیے, شعر یاد کروائیے, صحت لفظی کا پتہ ہو, بحر اور بے بحر مصرے کا پتہ ہو, واقعات پر تھوڑی نظر ہو, تھوڑی بہت سر سے بھی شد بد تھوڑی نالج ہو, یہ سارے معاملات ہوں. اور اس کے بعد پھر سینئرز کے ساتھ تھوڑی نشست و برخاست ہو. جلد بازی میں نہ آئیں. بہت سے ایسے بہرحال مثال نامناسب نہ ہو جائے لیکن دینی پڑ رہی ہے. بہت سے ایسے اداکار ہیں جو 55 سال کی عمر میں آئے, پہلی مرتبہ اسکرین پر آئے اور ہٹ ہو گئے. ہاں یہ بالکل ہے, شہرت ایک الگ ہے, وہ آپ کا ایک وقت ہے. بالکل بالکل آپ کا وقت ہے. تو آپ 55 سال کی, 75 سال کی, 85 سال کی عمر میں بھی آپ کو شہرت مل جائے گی, اور آپ کا وقت نہیں ہے. تو پھر آپ روزانہ 365 دن آپ بیٹھے رہیے, آپ اس کشن کی طرح نظر آتے رہیں گے ٹی وی پہ, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. تو یہ سب معاملات ہیں, اس پر انشاءاللہ پھر کبھی. بہرحال شاہد بھائی بہت بہت شکریہ قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کی جانب سے کہ آپ ہمارے اس بزم میں آئے. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کا وہ کلام کہ جو میں بھی چاہ رہا ہوں آپ پڑھیں, نادیلی پہ آپ نے کلام پڑھا تھا, ابھی آپ نے دوبارہ اس کو شاید میرے خیال سے اسی کلام کو کیا ہے یا اس طرح, کیونکہ مجھے کلام تو یاد ہے کہ یہ بہت پہلے آپ نے پڑھا تھا یہ, ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ کلام کیونکہ وہ ہمارے سب چاہنے والوں کی, اور خاص طور پہ مطلب میری تو خواہش ہے, اور میرے سے زیادہ جو خواہش ہے کہ میرا بھائی ہے وقاص, مطلب میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید بلتستانی کا اس سے بڑا میں آئی تھنک مطلب کہ کوئی ملے گا نہیں. تو وہ وقاص کی فرمائش پہ تو خاص طور پہ آپ وہ اگر آپ پڑھ دیں تو چلے, میں اس کا آپ کو ایک بند سنا دیتا ہوں. وقت بھی محدود ہے, اور بہرحال جتنا وقت مولا نے معین کیا تھا مجھے مل گیا, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات رہے گی, ہم کلام سے ہی پھر اس کو کلوز کر دیں گے, ٹھیک ہے. میں بالکل ناظرین, تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ یہ شاہد حسین بلتستانی صاحب اپنے کلام ہمیں اور آپ کو سب کو سنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان سید حسن حیات جعفری کو اجازت دیجیے, اور اس کلام کے بعد انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. جی شاہد بھائی. اچھا, یہ کلام پیش کرنے سے پہلے میں آخر میں, کیونکہ پھر گفتگو نہ ہوگی, شکر گزار ہوں اپنے والدین کا, اپنے دوستوں کا, اپنے بھائیوں کا, بہنوں کا, آپ تمام عزاداروں کا, آپ جیسے جتنے میرے احباب ہیں ان سب کا, اور اپنی فیملی کا, کہ جس کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اصل میں اس طرح کا معاشرہ ہی نہیں ہے. ہم انفارچونیٹلی ہم لوگ جو پس پردہ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اگنور کرتے ہیں, یا ہم شاید فار گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں کہ بھائی اس کا تو کام ہے, اس نے تو کرنا ہی ہے. استاد صفت جعفر ایک بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جب تم ذکر حسین کرنے باہر جاتے ہو, تمہارے گھر والے, تمہاری بیوی, تمہارے بچے تمہارے انتظار میں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں,
کہ تم کب واپس آؤ گے. تو شاید تم باہر جا کر دوستوں سے تھوڑی بہت باتیں بھی کرتے ہو, چائے بھی پیتے ہو, کھانا بھی کھاتے ہو, مذاق بھی کرتے ہو, تو تمہارا مکمل حصہ ذکر حسین میں صرف نہیں ہوتا. مگر جو گھر میں تمہارے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مستقل گھر کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ مستقل مولا حسین کی نوکری پر مامور ہوتے ہیں. تو اللہ ان سب کو سلامت و آباد رکھیں. میڈیا پر ہم نظر آتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں, مولا جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں کے طفیل, جن کی محنتوں کے طفیل آپ یہ سارے کلام سنتے ہیں. اور ریحان اعظمی صاحب میرے محسن, میرے بہت بڑے بھائی ہیں, مولا ان کو صحت کلی عنایت فرمائے. ان کے صاحبزادے سلمان اعظمی, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میرے استاد بزرگوار قبلہ استاد سبت جعفر زیدی شہید صاحب کے مولا درجات بلند کروائیں. اور میرے بہت ہی پیارے دوست, میرے بھائی, اور میرے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر موسم کے دوست, میر تکلم صاحب, کہ جنہوں نے ہمیشہ دور رہتے ہوئے بھی, ظاہری طور پر دور رہتے ہوئے بھی روحانی طور پر نزدیک رہے اور میری مدد فرماتے رہے اس نوکری میں. میں ایک بند پیش کرتا ہوں, اور گفتگو اس لیے زیادہ کی ہے کہ کلام تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن لیں گے, لیکن یہ باتیں آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملیں گی. پہلی بار ایسا ہوا ہے. اچھا, لوگ اس کو انٹرویو سمجھتے ہیں, انٹرویو نہیں چاہیے, یہ عزاداری سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ باتیں ہوئیں اور یہ ہونی چاہیے. چلیں, میں عید کا تحفہ سمجھ کر آپ یہ بند سن لیجئے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد, اللہم صلی اللہ. جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی, مشکل کو میری حل کرو, مشکل کشا ناد علی ان مظہر اللہ جائے, ناد علی ان مظہر اللہ جائے. بسم اللہ, جزاک اللہ. ناد علی ان مظہر اللہ جائے, تو پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے, پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے. ایک خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے, تو سایہ جائے بات پہ ناد علی کا ہے. احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے, احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے. تو ہے ورد دھڑکنوں کا یہی یا علی مدد, ناد علی سمٹ کے بنی یا علی مدد. ناد علی ان مظہر اللہ جائے, ناد علی ان مظہر اللہ جائے, ناد علی ان مظہر اللہ جائے, ناد علی ان مظہر اللہ جائے. تو آدم سے آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد, آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد. ہے مرتضیٰ کے زیر اثر یا علی مدد. تو تعویذ ہے پہن لو اگر یا علی مدد, تعویذ ہے پہن لو اگر یا علی مدد. کرتا ہے مشکلات کو سر یا علی مدد, کرتا ہے مشکلات کو سر یا علی مدد. تو محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی, محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی, تو بس یا علی مدد کی صدا کام آئے گی. ناد علی ان مظہر اللہ جائے, ناد علی ان مظہر اللہ جائے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل.
شامی قائم